السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ دنیا کی عظیم ترین کتابوں میں سے عظیم ترین کتاب قرآن مجید ہے۔ ہم مسلمانوں پر اس قرآن مجید کے 4 بڑے حق ہیں جو ہر مسلمان نے ادا کرنے۔ مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بس گائے کا گوشت کھا لیتے ہیں، نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لیتے ہیں اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ ہمیں مسلمان کہتے ہیں، نادرہ کے فارم میں بھی ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ایک اور رجسٹر ہے جہاں اس رجسٹر میں جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے۔ تو ہمارے اوپر اللہ نے قرآن مجید کی طرف سے 4 حق رکھے ہیں جو ہر مسلمان کو ادا کریں۔ سب سے پہلا حق ہے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان لائیں، یعنی قرآن مجید کو مانیں۔ اور قرآن مجید پر ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ والی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ایک حرف، ایک ایک زبر وہی ہے جو اللہ نے اسے اتارا ہے، اور یہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور کلام بھی، بات بھی اللہ کی ہے۔ دوسرا بڑا حق یہ ہے کہ جب ہم اس پر ایمان لے آئیں تو اس کا دوسرا بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اس میں اللہ نے ہمارے لیے کیا کہا ہے، یعنی اس کا ترجمہ پڑھیں، اسے سیکھیں، اسے سمجھیں۔ اصل میں ہمیں جو سب سے بڑا عذر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہے اور ہم پنجابی ہیں، ہم سرائکی ہیں، سندھی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، اردو بولنے والے ہیں۔ قرآن تو ہماری زبان میں ہے نہیں، ہم کیسے سمجھیں؟ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک بیٹا ہو، اکلوتا بیٹا ہو، اور وہ سعودی عرب چلا جائے اور وہاں جا کر کمانے لگ جائے، آپ کو فون بھی کرے، میسج بھی کرے، ہر مہینے آپ کو ریال بھی بھیجے، آپ بڑے خوش ہوں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے سال 6 مہینے بعد کے ریال آنا بند ہو گئے، فون آنا بند ہو گیا، خیر خیریت آنا بند ہو گئی، کوئی اتا پتہ اس کا نہیں لگ رہا۔ اب آپ بڑے پریشان۔ اس کے یار دوستوں سے پوچھتے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ جی حاج صاحب ہم نے 6 مہینے پہلے اس کو دیکھا تھا، ملے تھے ہمیں، اس کے بعد تو ہمیں نہیں نظر آیا، اللہ جانے کہاں گئے کہاں نہیں گئے۔ آپ بڑے پریشان۔ آخر آپ یہاں کے ڈاکیے سے کہتے ہیں، پوسٹ مین سے کہتے ہیں کہ بھائی جنید میاں، میرا بیٹا سعودیہ میں گیا، 6 مہینے ہو گئے، کوئی اطلاع بھی نہیں، کوئی فون بھی نہیں، کوئی میسج نہیں، کوئی چٹھی نہیں، کوئی خط آئے تو یار سستی نہ کرنا، مجھے ضرور پہنچانا۔ اچانک سال بعد جب 1 سال گزر گیا، آپ دوپہر کا وقت ہے، اب گھر میں 2 میاں بیوی ہیں، اکلوتا بیٹا تھا وہ کمانے چلا گیا، بیگم نے کھانا بنایا، ٹیبل پہ لگایا، آپ اور وہ دونوں بیٹھ گئے اور کھانا پلیٹوں میں سرو ہو گیا۔ آپ نے ابھی نوالا توڑا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی کہ اسی جنید کی، پوسٹ مین کی، کہ جی آئی صاحب وہ جس چٹھی کا آپ کو انتظار تھا وہ چٹھی آ گئی ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے آپ کیا بولیں گے کہ بھئی ابھی ہم نے کھانا شروع کیا ہے، ہم کھانا کھا لیں، تھوڑی دیر رک کو ہم اٹھا لیں گے، یا بھاگتے ہوئے کھانا چھوڑ کے پہلے چٹھی وصول کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ پہلے چٹھی وصول کریں۔ جب چٹھی آپ نے کھولی تو اتفاق سے جب اب بیٹا ایک عرصہ ہو گیا سعودی عرب میں ہے، اس نے چٹھی اللہ بہتر جانتا ہے کسی سے لکھوائی یا خود لکھی، چٹھی عربی میں ہے۔
चिट्ठी अरबी में है और अब आपको पढ़ना नहीं आता। अब ईमानदारी से बताइए आप क्या करेंगे कि उस चिट्ठी को बेगम को बोलेंगे कि कैसा कमबख्त बेटा है, साल बाद ख़त लिखा है वो भी अरबी में, उसको पता है उसके अब्बा को मुल्तानी के सिवा कोई ज़ुबान आती नहीं है, फिर भी अरबी में ख़त लिखा है, जा दफ़ा कर इसको, वो चूल्हा जल रहा है उसी के अंदर डाल दे। ऐसा करेंगे आप? नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे आप? कोई अरबी पढ़ने वाला, समझने वाला, कोई आलिम, कोई अरबी टीचर, कोई अरबी प्रोफेसर, कोई लेक्चरार आप ढूंढेंगे जो अरबी को जानता होगा। इसलिए आपको तड़प है कि मेरे बेटे की चिट्ठी है, पता नहीं वो किस हाल में है, उसने पता नहीं मुझे क्या लिखा है, कोई चीज़ मुझसे मांगी है, कोई मुश्किल में फंसा हुआ है, मुझसे कोई इल्तिजा की है, आपको चैन नहीं पड़ रहा, रोटी वहीं ठंडी हो गई। अब आप एक एक से पूछ रहे हैं, कोई अरबी जानने वाला जब आपको मिलता है तो आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर घर आते हैं और बेगम को भी खुशखबरी सुनाते हैं। वो इसलिए कि वो हमारा बेटा है। और ये जो कुरान मजीद है 1400 साल हो गए, ये अल्लाह की तरफ से चिट्ठी है अल्लाह के बंदों के नाम, लेकिन हम इसलिए नहीं खोल के पढ़ रहे कि हमारी तो जुबान अरबी नहीं है, हम इसको कैसे पढ़ें, कैसे समझें। बेटे के खत की जुबान भी तो अरबी थी ना, लेकिन वो चूंकि मेरा बेटा था और रब से शायद हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, रब से हमारा क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक, क्या लेना देना। तो कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बगैर समझे पढ़ो तो सवाब नहीं, बिल्कुल सवाब। एक एक हर्फ पे 10 नेकियां मिलती हैं बगैर समझे पढ़ने के भी। लेकिन अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो जाहिर बात है उसकी बात ही अलग है। लेकिन कुरान मजीद रोज़ाना एक आदत बनाए, रोज़ाना घर में एक तर्जमे वाला कुरान रख ले। बेशक आप वैसे आप अगर आधा पारा रोज़ पढ़ते हैं तो तर्जमे के साथ आप एक सफ़ा ज़रूर पढ़ा करें, उर्दू तर्जमे के साथ एक सफ़ा आप ज़रूर पढ़ा करें, ताकि आपको पता लगे कि अल्लाह ने आपसे क्या कहा है। कुरान मजीद में हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन अहब्बा अन युकल्लिम रब्बहु फल्यक़रा अल कुरान, जो ये पसंद करता है कि वो अपने रब से बातें करे, उसे चाहिए कि वो कुरान पढ़े, उसे चाहिए कि वो कुरान पढ़े। हम कुरान नहीं पढ़ते। घर मकान बना था, कुरान आया, नानी ने दादी ने कहा बेटा पहले घर में कुरान ले जाना, नया मकान बना है पहले कुरान ले जाना, फिर झाड़ू ले जाना, फिर नमक ले जाना। ये नानियाँ मसले बताती हैं। और इतना ऊंचा रखना पीठ ना हो। फिर वो सीढ़ी, उस वक्त नया मकान बना होता है, ठेकेदार का कुछ सामान पड़ा होता है, सीढ़ी भी पड़ी होती है, हम लगा के ऊंची जगह कुरान रख देते हैं। फिर ठेकेदार सीढ़ी भी ले जाता है, फिर ना किसी का हाथ जाता है ना उस कुरान को उठाते हैं। फिर जब झगड़ा होता है फिर अड़ोस पड़ोस से सीढ़ी मंगवा के कुरान उठा के फिर किसी के सर पे रखते हैं, किसी का हाथ कुरान पे रखवाते हैं कि कुरान पे हाथ रख के बता। अब कुरान के हमारे ये सती मकासद जो हैं ये कुरान मजीद के रहेंगे, पढ़ते नहीं हैं। और तीसरा बड़ा हक क्या है कि कुरान मजीद को जब आप समझ लें, पहले आपने मानना है, ईमान लाना है, फिर आपने इसको समझना है, और समझने के बाद तीसरा हक क्या है कि आपने इस पर अमल करना है। आपने इस पर अमल करना है कि जो कुछ अल्लाह ने कहा, जो इसका हलाल है उसे आपने हलाल मानना है, जिसको इसने हराम किया है उसे आपने हराम करना है, उसे आपने हराम मानना है। और कुरान मजीद को डेली आदत बना लें कि आपने इसे पढ़ना ही पढ़ना है, एक सफ़ा, आधा सफ़ा, एक रुकू, पाओ, आधा पाओ, जो भी हस्ब तौफीक हो। किसी ज़माने में घरों में फजर के बाद औरतें चक्की पीसा करती थी, कुरान मजीद की हाफिज होती या कुछ सूरतें याद होती, चक्की पीसती रहती, सूरतें पढ़ती रहती, दूध पीते बच्चे गोद में होते,
وہ بھی قرآن مجید سنتے رہتے، تو بچے قرآن سے مانوس ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے اجنبیت محسوس کرتے ہیں، ان کو گانوں سے لگاؤ ہے اور واہیات باتوں سے لگاؤ ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا بن چکا ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، مسجد کے قریب میں ایک پڑوسی رہتے تھے، وہ ہر جمعے کو خطیب صاحب کی دعوت کرتے تھے۔ خطیب صاحب چلے جاتے تھے جمعہ پڑھا کے، وہ کہتے جی کھانا ہمارے یہاں کھانا کھانے وہاں چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ دعوت کھا کے آئے تو پھر وہ تقریباً ہر جمعے ان کو دعوت کرتے تھے۔ پھر تقریباً 1 سال ہو گیا انہوں نے دعوت نہیں کی، خطیب نے بھی نہیں پوچھا، ہوگا کوئی مسئلہ کوئی معاملہ ہوگا۔ سال بعد میاں بیوی نے پھر مشورہ کیا کہ چلو آج بلا لیتے ہیں۔ اب نہ بلانے کی وجہ کیا تھی؟ نہ بلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب آخری دفعہ بلایا تھا تو مولوی صاحب جہاں آ کے بیٹھے تھے گو تکیے کے پاس، وہاں اس گھر کے جو مالک نے یعنی خاوند نے کوئی 10,000 روپے رکھے تھے بیوی کے لیے، کہ اس کو کہا کہ میں جمعے میں جا رہا ہوں، جلدی سے یہ پیسے رکھے ہوئے اٹھا لینا۔ بیوی اٹھانا بھول گئی۔ مولوی صاحب آئے وہیں بیٹھ گئے۔ اب جب مولوی صاحب دعوت کھا کے چلے آئے تو انہوں نے دیکھا تو 10,000 روپے نہیں ہیں۔ اب ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یار 10,000 مولوی صاحب نے اٹھائے، اگر ان کو ضرورت تھی تو ہم سے مانگ لیتے، لیکن انہوں نے اٹھایا، چوری کی۔ ہم تو اتنی محبت سے عزت سے ان کو بلاتے ہیں اور یہ چوری کر گئے ہمارے گھر کی۔ خیر سال گزر گیا، سال بعد بیوی نے کہا چلو دفع کرو، اس کا گناہ ثواب اس کے ساتھ ہے، ہم تو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، آج پھر بلا لو۔ مولوی صاحب کو بلا لیا، چلے گئے۔ اب گھر والے نے کہا کہ جی مولوی صاحب آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ 1 سال تک ہم نے آپ کو کیوں نہیں بلایا؟ اس نے کہا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، کہ آپ کوئی میرے بندھے ہوئے تھوڑی ہیں کہ میں نے ضروری جی جمعے کو آپ ہی کے ہاں کھانا کھانا ہے، ہوں گے حالات آدمی کے بدلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم بتاتے ہیں، میں جمعہ پہ جا رہا تھا، جلدی میں تھا، تو میں نے 10,000 جیب سے نکالے اور یہاں رکھ دیے۔ میں بیگم اس وقت کچن میں تھی، میں نے آواز دے کر کے کہا کہ بیگم یہ پیسے اٹھا لینا، میں نے یہاں رکھے ہیں، اور میں جمعہ پڑھنے چلا گیا، واپس آیا، آپ آ گئے، کھانا وانا کھایا، جب وہ چلے گئے ہمیں یاد آیا، میں نے بیگم سے پوچھا پیسے اٹھائے تھے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں اٹھائے، مجھے تو نہیں پتا کہاں رکھے تھے؟ جی یہاں رکھے تھے۔ تو ہم سمجھ گئے تھے کہ بھی آپ نے اٹھائے ہیں، تو اگر آپ کو اٹھانا ہی تھا تو مانگ لیتے، چوری کیوں کیا؟ مولوی صاحب نے کہا وہ جو قرآن مجید رکھا ہوا ہے نا الماری کے اوپر، غلاف میں لپٹا ہوا تھا، جیسے عادت ہے ہمارے ہاں اتنے غلاف چڑھاتے ہیں کہ تاکہ بندہ کھولتے کھولتے تھک جائے اور اسی اکتا کے ہی چھوڑ کے ہی چلا جائے، پڑے ہی نہیں، اتنے غلاف لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ عزت ہمارے ہاں اسی کا نام ہے، ریشمی غلاف قرآن پہ چڑھا دو، موتی ستارے لگا دو، پڑھو نہیں، زیادہ تیر مارو تو اٹھاؤ اور چومو، منہ پر لگاؤ، آنکھوں کو لگاؤ، ہاتھ پھیرو، سینے پہ پھیرو، منہ پہ پھیرو، پھر واپس رکھ دو۔ مولوی صاحب نے کہا یہ جو الماری پہ قرآن رکھا ہوا ہے یہ اٹھا کے لاؤ۔ وہ اٹھا کے لائے اور انہوں نے اس کو کہا کہ بھی اس کو کھولو، قرآن مجید کو کھولا، غلاف اتار کے کہا کہ جو پہلا صفحہ ہے اس کا گتا ہے قرآن مجید کا، سورہ فاتحہ سے جہاں سے کھلتا ہے وہ کھولو۔ انہوں نے اس کو کھولا اور کھولنے کے بعد دیکھا تو اندر 10,000 روپے رکھے ہوئے۔ تو مولوی صاحب نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سال ہو گیا ہے تم نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، پورا سال۔ یہ پیسے یہاں اڑ رہے تھے، پنکھا چل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ اڑ جائیں گے، اب ظاہر بات ہے میں نے اٹھائے، میں نے کہا کہیں بھی رکھوں گا پتہ نہیں کوئی بچہ اٹھا لے کسی کی، میں ایسی جگہ رکھتا ہوں، قرآن تو مسلمان روز پڑھتے ہی ہیں، یہ صبح جب قرآن کھولیں گے ان کو مل جائیں گے، میں نے تو یہاں رکھ دیے تھے قرآن مجید کے اندر، ابھی تمہارے سامنے ہے۔ یعنی مسلمان زندگی بھر قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن کو کھول کر پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا کہ یہ اتنی بڑی عظیم کتاب ہے،
قرآن مجید اتنی بڑی عظیم کتاب ہے. اگر ہم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، فرمایا اگر ہم اس کو پہاڑوں پر اتارتے، اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑوں پر اتارتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْیَةِ اللہ، اے دیکھنے والے تو دیکھتا کہ یہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے لرز کے پھٹ جاتے، لیکن تیرا دل اتنا سخت ہے پتھروں سے بھی. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. تیرا دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. پتھر پھٹتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، تیری آنکھ سے تو کبھی اللہ کے ڈر سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں ٹپکا. اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے والا بنائیے، قرآن مجید سے الفت کرنے والا بنائیے، اور قرآن مجید کو اپنی زندگی میں بسائیے. اور چوتھا اور آخری حق یہ ہے، قرآن مجید کی دعوت دیجئے، لوگوں کو تبلیغ کیجئے، قرآن مجید کی طرف بلائیے. یہ سارے قرآن مجید کے حقوق ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کو روزانہ بلا ناغہ پڑھتا ہے، بے شک حسب توفیق جتنا بھی پڑھتا ہے، یأتی یوم القیامت شفیعاً، قیامت والے دن اللہ کی دربار میں سفارشی بن کر آئے گا. بلکہ قرآن کی دو صورتیں ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ ملک، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اکیلا ایک روایت میں سورہ ملک کے بارے میں اکیلا بھی فرمایا کہ یہ 30 آیات پر مشتمل سورہ ہے. جو بندہ اسے بلا ناغہ پڑھتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی دربار میں یہ آ کے اس بندے کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے. سورہ ملک آئے گی اور اللہ کے سامنے جھگڑے گی اور کہے گی یا اللہ یہ بندہ روز مجھے پڑھتا تھا پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے، یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا پھر اسے جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی بات کو رکھے گا اور اس بندے کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کرے گا. لہذا قرآن مجید کو قرآن سمجھے، اللہ کا کلام سمجھے، اس کو وہ اہمیت دے جس کی اہمیت کا یہ تقاضا کرتا ہے، حامل ہے. آپ اسے وہ مقام دے، وہ رتبہ دے. انشاءاللہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے. یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بہت ساری قوموں کو قرآن اونچا لے جاتا ہے جو اس کو سینے سے لگاتی ہے، زندگی میں بساتی ہے، اور بہت ساری قوموں کو قرآن نیچے لے جاتا ہے جو اسے پس پش ڈال دیتا ہے. قرآن کو پیٹ کرنا یہ نہیں کہ قرآن یہاں رکھا ہے اور میرا منہ ادھر ہے، یہ پیٹ کرنا نہیں. یہ جو ہمارے یہاں ملتان میں، مظفر گڑھ میں ادھر ادھر یہ مشہور ہے، وہ قرآن کو پیٹ نہ کر. پیٹ یہ نہیں ہوتی. قرآن کو پیٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے قرآن کو زندگی سے نکال دیا، یہ ہے قرآن کو پیٹ کرنا. یعنی قرآن پہ عمل نہ کیا، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سیکھا نہیں، ساری زندگی حقے پہ زور ہے لیکن قرآن نہیں پڑھ سکے، قرآن نہیں سیکھ سکے. تو لہٰذا ابھی بھی عمر ہے، کچھ نہیں بگڑا ہے. سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں چاہیے. صحابہ کرام بڑی بڑی عمروں میں اسلام قبول کیا اور قرآن مجید سیکھا، قرآن کے حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، مفسر بنے، محدث بنے. تو یہ اس کے لیے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ آپ بچوں کو حفظ کراتے ہیں تو چھوٹی عمر میں کراتے ہیں، اچھی بات ہے. وہ قرآن پختہ بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، جلدی بھی ہو جاتا ہے. اور آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی اس طرف لائیں اور خود بھی قرآن کی طرف راغب ہوں، اور ایسی رسومات سے بچیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. جزاکم اللہ خیرا جزا. اگر کوئی سوال ہو اس بارے میں کسی ساتھی کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ.